رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اس آیت مبارک میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ اجمالی بیان ہے، اجمالاً بیان ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى، اور ضرور بے شک، ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ کو، بِآيَاتِنَا اپنی آیتوں کے ساتھ، وسلطان مبین اور روشن غلبے کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فاتبعوا تو انہوں نے پیروی کی، امر فرعون، فرعون کے حکم کی پیروی کی، وما اور نہ تھا امر فرعون، فرعون کا کام، برشید درست کام نہ تھا فرعون کا۔ یقدم قوم، بروز قیامت فرعون کا جو انجام ہوگا وہ اس آیت میں بیان کر رہا ہے رب تعالیٰ۔ یقدم اور وہ آگے ہوگا، قومہ اپنی قوم کے، یعنی کہ فرعون کھلی گمراہی میں مبتلا تھا، کیوں کہ وہ بشر ہونے کے باوجود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اعلانیہ ایسے ظلم و ستم کرتا تھا کہ جن کا شیطانی کام ہونا ظاہری اور یقینی ہے، اسی وجہ سے وہ آگے ہوگا اپنی قوم کے۔ یوم القیامتی، قیامت کے دن، فاوردہم پھر اتار دے گا انہیں، النار آگ میں اللہ تعالیٰ، وبئس الورد اور کیا ہی برا ورد گھاٹ، مورود انہیں اتارا جائے گا، جہاں انہیں اتارا جائے گا وہ بہت ہی برا ہوگا۔ وَأُتْبِعُوا فرعونیوں پر لعنت کی گئی، وَأُتْبِعُوا اور ان کے پیچھے لگا دی گئی، فی ہذہ اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، یعنی کہ جس طرح فرعون دنیا میں اپنی قوم کے آگے تھا اور انہیں دریائے نیل میں ڈبو دیا، اسی طرح قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا اور انہیں جہنم میں رب تعالیٰ پھینک دے گا۔ ویوم القیامت اور قیامت کے دن، بئس الرفد کیا ہی برا انعام ہے، رفد انعام ہے، مرفود جو انہیں دیا گیا ہے، ذالک یہ من انباء القری بستیوں کی خبروں میں سے ہے، نقص ہم بیان کرتے ہیں اسے علیک تم پر، منہا ان میں سے، قائم و حصید کوئی قائم ہے، وحصید اور کوئی گھاٹ دی گئی ہے، کوئی قائم ہے اور کوئی گھاٹ دی گئی ہے۔ وما ظلمناہم اور ہم نے ظلم نہ کیا ان پر، ولیکن لیکن انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، فما اغنت تو کام نہ آئے، عنہم ان سے، آلہتہم ان کے معبود، التی جن کی، یدعون وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، من شیء کچھ بھی، لما جب جا آیا، امر ربک تیرے رب کا حکم، وما زادوہم اور انہوں نے کچھ نہ بڑھایا ان کا، کچھ ان کا بڑھایا نہ، کچھ بھی ان کو دیا نہ بتوں نے، غیر تتبیب مگر نقصان ہی دیا ان کو۔ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، أَخَذُ رَبِّكَ تیرے رب کی پکڑ، اذا جب، أَخَذَ الْقُرَىٰ وہ پکڑتا ہے قرى بستیوں کو، وَهِيَ اور وہ، ظالمۃ ظالم ہیں بستیوں کو، اور جب کہ وہ ظالم ہوں، ان کو پکڑتا ہے جب وہ ظالم ہو، رب تعالیٰ سے معاذ اللہ وہ ظالم ہو جو ظالم ہو ان کو پکڑتا ہے، ان کی بستیوں کو پکڑتا ہے۔ اِنَّا بے شک، آخذہ اس کی پکڑ، علیم بڑی دردناک، شدید انتہائی سخت ہے، ان فی ذلک لآیات لمن عذاب الہی عبرت کی نشانی اور قیامت کا یہ ایک حال ہی ہے۔ ان فی ذلک بے شک اس میں، لآیتن ضرور نشانی ہے، لمن اس کے لیے جو خافہ ڈرے، عذاب الآخرتی آخرت کے عذاب سے، ذالک یہ یوم مجموعن دن وہ دن ہے، مجموعن جمع کیے جائیں گے، لہو اس کے لیے، الناس لوگ، وذالک اور یہ یوم مشہود حاضری کا دن ہے، وما نؤخرہ اور ہم پیچھے نہیں ہٹاتے اسے، الا مگر، لآجل معدود مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے، یوم یاتی جب وہ دن، یاتی آئے گا، قیامت کا دن، قیامت کا حال بیان ہو رہا ہے، لا تکلم تو کلام نہ کر سکے گی،
नफ्स कोई भी जान, यानी कि किसी जान मुज़क्कर मुअन्नस कोई भी हो वो क़यामत के दिन बयान ना कर सकेगी, कोई भी जान, इल्ला बिइज़्नी मगर अल्लाह के हुक्म के साथ, फमिनहुम तो इनमें से शकीयुन कोई बदबख्त होगा, व सईदुन और कोई खुश नसीब होगा। फ़अम्मल्लज़ीन दुश्मनों का आखिरी अंजाम ये होगा, फ़अम्मल्लज़ीन पस बहरहाल, अल्लज़ीन वो लोग जो शकु बदबख्त होंगे, फ़िन्नारी तो आग में होंगे, लहुम उनके लिए फ़ीहा इसमें ज़फ़ीरुन कंधे की तरह चीखना, व शहीकुन और चिल्लाना होगा, गधे की तरह चीखेंगे चिल्लाएंगे। खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, फ़ीहा इसमें मादाम मतिस समावाती जब तक रहेंगे, अस्समावाती आसमान और ज़मीन, इल्ला मगर माशा जो चाहे रब्बुका तुम्हारा रब इन्न रब्बका बेशक तुम्हारा रब फ़आलुल लिमा युरीद खूब करने वाला है, लिमा उसको जो युरीदु वो चाहता है। वअम्मल्लज़ीन और बहरहाल वो लोग जो सुईदु खुश नसीब होंगे, फ़फिल जन्नती जन्नत में, खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, फ़ीहा इसमें, मादामतिस समावात जब तक रहेंगे, अस्समावात समान और ज़मीन, मगर जो चाहे रब्बु का तुम्हारा रब, अतान ये बख्शे हैं, गैर मजदूद न ख़त्म होने वाली, ये बख्शिश न ख़त्म होने, यानी कि रब ताला जब क़यामत की नहीं बख्श देगा तो ये बख्शिश ख़त्म होने वाली नहीं है, ताक पूरी उनकी मौत होगी नहीं। फला तकुन बुत परस्ती का सबब और बुत परस्तों का अंजाम, फला तकुन तो तुम ना होना, फी मिर्यतिन शक में, मिम्मा इससे जो याबुदु इबादत करते हैं, हा उलाई ये लोग, मा याबुदून वो इबादत नहीं करते, इल्ला मगर कमा याबुदु जैसे इबादत करते हैं, आबाउहुम इनके बाप दादा, मिन कबल इससे पहले, व इन्ना और बेशक हम ला मुवफ़्फ़ूहुम ज़रूर पूरा देंगे, इन्हें नसीबहुम इनका हिस्सा, गैरा मनकूस जो कम किया हुआ ना होगा। वलकद आतीना मूसल किताब फ़ख्तुलिफ़ू कौम की मुखालफत पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। वलकद आतीना और बेशक और ज़रूर बेशक, आतीना हमने दी मूसा को किताब, फ़ख्तुलिफ़ा तो इख्तिलाफ किया गया, फ़ी इसमें, वलौला और अगर ना होती, कलिमतुन एक बात, सबक़त गुजर चुकी, मेरे रब्बी का तेरे रब की तरफ से, लकुदिया तो ज़रूर फैसला कर दिया जाता, बैनहुम इनके दरमियान, व इन्नहुम और बेशक वो, लफ़ी शक्किम ज़रूर शक में है, मिनहु इसकी तरफ से, मुरीब धोखे में डालने वाला, व इन्ना कुल्लल लम्मा और बेशक सब का सब, लम्मा लायुबफ़ियन्नहुम ज़रूर पूरा बदला देगा इन्हें, रब्बु का तुम्हारा रब, आमालहुम इनके आमाल का, बेशक वो बिमा तामलून वो करता है खबरदार करता। फस्तकीम तो तुम साबित कदम रहो, कमा जैसे उमिरता तुम्हें हुक्म दिया गया, वमन ताबा और जिसने रजू किया, मा का तुम्हारे साथ, वला तत्गौ और सरकशी ना करो, इन्नहु बेशक वो, बिमा उसको जो तामलूना तुम करते हो, बसीरुन देखने वाला है। वला तरकनु जालिमों की तरफ से चीखने की मुमानत और चीखने का अंजाम, वला तरकनु और ना झुको, इलल्लज़ीन उन लोगों की तरफ से जिन्होंने ज़ालमु जुल्म किया, फतमस्सकुम तो छुएगी इन्हें, अन्नार आग, वमा और नहीं है, लकुम तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाह अल्लाह ताला के सिवा, मिन औलिया कोई हमायती, सुम्मा ला तुनसरून फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। व आकिमिस सलात इधर से नमाजों की पाबंदी का हुक्म और नेक अमाल की फजीलत, व आकिमिस सलाता और कायम करो नमाज को, तरफ़इन नहारा दिन के दोनों किनारों, व ज़ुलफ़म मिनल लैली और रात के कुछ हिस्सों में, इन्नल हसनाति बेशक नेकियां, युज़हिबना ले जाती हैं, अस्सय्यात बुराइयों को, ज़ालिका ये ज़िक्रा नसीहत है, लिज़ाकिरीना नसीहत मानने वाले के लिए। सब्र का हुक्म और नेकियों का सिला, वस्बिर और सब्र करो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ला युदियु ज़ाया नहीं करता, अजरल मुहसिनीन नेकी करने वालों का अजर।
گزشتہ قوموں پر نزول عذاب کے دو اسباب، فلولا تو کیوں نہیں، کانا ہوئے، من القرون گزری ہوئی قوموں میں سے، من قبلکم تم میں سے پہلے، اولو بقیت فضیلت والے، ینہون وہ منع کرتے تھے، عن الفساد فساد کرنے سے، فی الارض زمین میں، الا مگر قلیل تھوڑے، مما ان سے جنہوں نے، انجینا جنہیں ہم نے نجات دی، منہم ان میں سے، واتبع اور پیچھے پڑے رہے، الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلم ظلم کیا، ماں اس کے جو اترفو انہیں عیش دیا گیا، عیش و عشرت دیا گیا، فیہ اس میں، وکانو اور وہ تھے، مجرمین جرم کرنے والے۔ وما کان ربک قوموں کی ہلاکت میں رب تعالی کی قانون الہی، وما کان ربک اور نہیں ہے ربک تمہارا رب، لیہلکا کہ وہ ہلاک کر دے، القری بستیوں کو، بظلم ظلم سے، واہلھا اور اس کے باشندے، مصلحون اصلاح والے ہوں، یعنی کہ وہ صلح کرنے والے ہو، اچھے ہو، تو ان کو رب تعالی نہیں کرتا بستیوں کو۔ ہدایت و گمراہی سے متعلق قانون الہیہ، ولو اور اگر شاء چاہتا ربک تمہارا رب، لجعل تو ضرور بتا دیتا، الناس لوگوں کو، امتا واحدہ ایک امت، ولا یزالون اور لوگ ہمیشہ رہیں گے، مختلفین اختلاف کرتے، الا مگر، من رحم جن پر رحم کیا، ربک تمہارے رب نے، ولذالک اور اسی کے لیے، خلقہم اس نے پیدا کیا انہیں، وتمت اور پوری ہو چکی، کلمۃ ربک تیرے رب کی بات، لأملأن بے شک میں ضرور بھر دوں گا، یعنی کہ جہنم جنوں اور انسانوں سے بھری جائے گی، بھر دوں گا، ضرور میں بھر دوں گا، جہنم من الجنت جنوں، والناس اور لوگوں سے، اجمعین سب سے، وَكُلًّا نَقُصُّ اور سب، نقص ہم بیان کرتے ہیں، رسولوں کی خبروں سنانے کا ایک مقصد، یعنی کہ ہم سب بیان کرتے ہیں، علیکا تم پر، من انباء الرسل رسولوں کی خبروں سے، ما نثبت جس سے ہم قوت دے، فؤادک تمہارے دل، وجاءک اور آئے تمہارے پاس، فی ہذہ الحق اس میں، الحق حق، و موعظہ اور واعظ، و ذکرہ اور نصیحت، للمؤمنین مومنین کے لیے، وقل للذین اور تم کہو، للذین ان لوگوں سے جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، اعملوا تم عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انا عاملون بے شک ہم عمل کرنے والے ہیں، یعنی کہ تم اپنے ہم اپنے، وانتظروا تو تم انتظار کرو، انا بے شک ہم منتظرون انتظار کرنے والے ہیں، وللہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اسی پر بھروسہ کرنے کی ہدایت، اور اللہ تعالیٰ کے لیے، غیب السماوات والارض آسمان اور زمین کے غیب، والیہ اور اسی کی طرف، یرجع لوٹایا جاتا ہے، الامر ہر کام، کلہ تمام کا تمام، فاعبدوا تو تم عبادت کرو اس کی، وتوکل اور بھروسہ رکھو، علیہ اس پر، وما ربک اور تمہارا رب نہیں ہے، بغافل غافل، اما اس سے، تعملون جو تم کام کرتے ہو، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینے، آگے نکالا اصول الشاشی کا۔ الثالث تیسرا جگہ جہاں پر حقیقی معنی کو چھوڑا جاتا ہے، قد تترک الحقیقت چھوڑا جاتا ہے کبھی حقیقت کو، سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے، سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی کہ کبھی کبھی کلام سے پہلے یا بعد میں کوئی لفظی قرینہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں کلام کا حقیقی معنی چھوڑ دیا گیا ہے اور مجازی معنی مراد ہے، یہ حقیقت کی تیسری قسم ہے۔ کہا سیر کبیر میں، جب کہے مسلم حربی کے لیے، انزل تو اتر، فنزل پس اترا تو ہوگا امان والا، یعنی کہ ایک مسلمان کافر سے جنگ کر رہے ہیں، ایک کافر ہے وہ دیوار کے اوپر یا مکان کے اوپر چڑھ کر کھڑا ہے، تو کافر کہہ رہا ہے کہ مجھے امان دے دو، مجھے نہ مارو، اب مسلمان کہتا ہے انزل اترا، اب کافر کو امان مل جائے گی۔ اب انزل کا مطلب تو
اترنا ہے، لیکن حقیقت میں اس معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے سیاق کلام کی وجہ سے۔ سیاق کلام وہ حربی کا قول ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے امان دو، اب اس کا قول ہے ٹھیک ہے آ جاؤ انزل آ جاؤ۔ یہاں پر سیاق کلام دلالت کر رہا ہے کہ حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور اگر کہے انزل ان کنت رجلا، اتر تو اگر ہے مرد، بس اترا تو نہیں ہوگا امان والا، نہیں ہوگا امان والا۔ اب اوپر کھڑا ہے کافر، کافر کہتا ہے مجھے امان دے، آگے سے مسلمان کہتا ہے اتر تو اگر مرد ہے تو اب یہ اس کو امان نہیں دے رہا، بھائی لڑ تو، اگر مرد کا بچہ ہے تو لڑ۔ اب اگر وہ اتر آیا تو امان نہیں ہوگی کیونکہ مسلمان نے امان نہیں دی، ٹھیک ہے۔ ولو قال الحربی، اور اگر کہے حربی الامان الامان، پس کہے مسلمان امان امان۔ حربی کہے کہ امان امان، مجھے امان دو، مسلمان بھی کہے امان امان، بھائی لے لے امان لے لے امان، تو ہوگی امان، کیونکہ اب سیاق کلام دلالت کر رہا ہے کہ وہ اس کو کیا کر رہا ہے، امان دے رہا ہے۔ اور اگر کہے حربی امان امان اور کہے مسلمان امان، ان قریب تو جان لے گا جو تجھے ملے گی کل، اور نہ جلدی کر یہاں تک کہ دیکھ لے۔ مسلمان کھڑا ہو، مسلمان کہے الامان ستعلم، تو جان لے گا ماتل کا جو تجھے ملے گی کل، بس تو جلدی نہ کر یہاں تک کہ تو دیکھ لے۔ یعنی کہ مسلمان کہتا ہے کہ امان تو نہیں ہے، لیکن کل تو دیکھے گا اس بات کو جو تجھے عذاب دیا جائے گا، تجھے عذاب دیا جائے گا، تجھے سزا دی جائے گی، وہ تو دیکھے گا امان۔ تو یہاں پر سیاق کلام دلالت کر رہا ہے یہی والا ستعلم کے امان نہیں ہے کہ تو کل دیکھ لے گا جو تیرے ساتھ ہوگا، بس اترا تو نہیں ہوگی امانت امان۔ اور اگر کہے کوئی مرد اشتری، میرے لیے خرید، جاریہ کو دامنی، تاکہ میری خدمت کرے، تاکہ وہ میری خدمت کرے، پس خریدا اس نے اندھی کو یا لولی لنگڑی کو، تو نہیں ہے جائز، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک مرد کہہ دیتا ہے دوسرے مرد کو، وکیل بناتا ہے یار میرے لیے نا کوئی لونڈی خرید تاکہ نا وہ میری خدمت کرے۔ اگر وہ لولی لنگڑی یا اندھی خرید لیتا ہے تو جس نے کہا تھا تو خرید لونڈی کو، وہ پیسے نہیں دے گا، وہ پیسے نہیں دے گا۔ کیوں پیسے نہیں دے گا؟ کیونکہ سیاق کلامت دلالت کرتا ہے لتخدمنی، تاکہ میری خدمت کرے، وہ لتخدمنی، تاکہ میری خدمت کرے، تاکہ میری خدمت کرے، یہ سیاق کلام ہے، گزر گیا کلام، یہ دلالت کر رہا ہے کہ خدمت کرنے والی وہ اندھی یا لونڈی لنگڑی وہ تو خدمت نہیں کر سکتی تھا، اب وہ جس نے کہا تھا موکل وکیل بنانے والا وہ پیسے نہیں دے گا، وہی جس نے خریدی ہے وہی پیسے دے گا، کیونکہ اس کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہی نہیں ہوا۔ ولو قال، اور اگر کہے اشتری جاری، اگر خرید میرے لیے لونڈی کو، حتی عطا، یہاں تک کہ میں وطی کروں اس سے، پس اس نے خریدی اس کی بہن رضا سے، تو نہیں ہوگا موکل سے۔ یعنی کہ اگر کہہ دیتا ہے کہ تو میرے لیے لونڈی خرید تاکہ میں اسے وطی کروں، اب اس نے موکل کی بہن رضائی خرید لی تو موکل پیسے نہیں دے گا، کیونکہ اس سے وطی ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس وجہ سے وہی چٹی بھرے گا، موکل بھرے گا، موکل نہیں بھرے گا۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی پر ہم کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، اذا واقع، جب چلی جائے ذبا، مکھی کھانے میں، تم میں سے کسی ایک کے کھانے میں، تم میں سے کسی ایک کے کھانے میں، فم کلوہ، پس اس کو ڈبو دو، پھر اس کو نکال لو، سمن کلو، پھر اس کو نکال لو، پس بے شک اس کے پروں میں سے ایک پر، جناحی، دو پروں میں سے ایک پر میں داؤن، ایک پر میں بیماری ہے، ایک پر میں مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں دواؤن، شفا ہے۔ مکھی کے دو پر ہوتے ہیں نا، ایک پر میں بیماری ہوتی ہے، دوسرے پر میں شفا ہے۔ یہاں پر جو لفظ ہے نا فم کلو، یہ فعل امر ہے، یہ کیا ہے؟ فم لکو فعل امر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، امر تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ امر کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ ایک امر وجوب کے لیے آتا ہے، ایک امر ندب کے لیے آتا ہے، اور ایک امر مستحب کے لیے آتا ہے۔ ایک امر استحباب کے لیے آتا ہے، ایک ندب کے لیے آتا ہے، اور ایک وجوب کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب امر تو تقاضا کرتا ہے کہ واجب ہے جب ایک مکھی گرے تو دوسری مکھی کا ایک پر گرے تو پوری مکھی کو ڈبونا، یہ واجب ہے. لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کا قول یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ بطور امر نہیں ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، مستحب ہے. کہ یہ اس بات سے پتہ چلا جو آگے کہا نا کہ ان میں سے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں کیا ہے، وبا ہے. یہ دلالت کر رہا ہے کہ کیا ہے، ایک یہ استحباب کے لیے اچھا ہے تمہارے لیے کہ جب ایک گر جائے تو دوسرے کو بھی ڈبو دو، کیونکہ جب مکھی گرتی ہے کسی چیز میں تو اس کا جو بیماری والا پار ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور جو شفا والا پار ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے. جب بیماری والا پار نیچے ہے تو جب پوری کو ڈبو دو گے تو شفا بیماری پر غالب آ جائے گی. یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور شفا کے بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ تمہارے لیے مستحب ہے، بہتر ہے، شفقت اور امت پر بہتری کے لیے کر رہے ہیں. لہذا یہ امر استحباب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے. حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے سیاق کلام کی وجہ سے. وَإِنَّهُ لِيَتَقَدَّمْ، بے شک اس کا گرتی ہے تو داؤن بیماری ہوتی ہے، شفا پر بیماری ہوتی ہے، یعنی کہ پہلے بیماری ہوتی پھر شفا. دلالت کرتا ہے سیاق کلام اس بات پر کہ گرنا، کہ امر جو امر ہے نا جگہ، دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ گرنا تاکہ دور کر دے اذیت کو ہم سے، تاکہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جگہ جو ہے نا، جگہ یعنی کہ امر جو لفظی کرینہ ہے، معنی حقیقی کو چھوڑ دیا گیا. وہ لفظی کرینہ بیماری ایک میں ہوتی ہے، دوسرے میں کیا ہوتی ہے، شفا. دلالت کرتا ہے سیاق کلام اس بات پر کہ جگہ امر اذیت کو دور کرنے کے لیے ہم سے، نہ کہ امر تعبدی کے لیے، حق جو کہ حق ہے شریعت کا. امر تعبدی یعنی کہ جو حق ہے شریعت کا، پھر تو ہم پر فرض ہو جاتا اگر یہ امر وجوب کے لیے ہوتا. پس نہیں ہے ایجاب کے لیے، وجوب کے نہیں لیے، بلکہ کس کے لیے، شفا کے لیے، کہ ہمارے لیے بہتر اسی میں ہے کہ ہم اس کو ڈبو لیں. مستحب ہے جب ایک مکھی کا پر گرے تو دوسرے کو ڈبونا کیا ہے، مستحب ہے. آگے نکالیں آپ قدوری شریف کا. ہوا عقد یاردا علی تملک المتعۃ قصدا وهو سنۃ وعند التوقان واجب. کنز الدقائق کا ہے کہ وہ عقد ہے، نکاح ایک عقد ہے جو ملک متع پر قصدن وارد ہوتا ہے، قصدن وارد ہوتا ہے، اور یہ سنت ہے، اور شہوت کے وقت یہ واجب ہے. یہ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا سنت اور واجب کے بارے. اب عقد کہتے ہیں کسی معاملہ کرتے وقت کلام کو جو پہلے لایا جاتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور جو بعد میں لایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، قبول کہتے ہیں. پہلے جو کلام لایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ایجاب، اور جو بعد میں لایا جاتا ہے اس کو وجوب کہتے ہیں. یہ عقد ہے. یعنی کہ آگے سمجھاتا ہوں. اور منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ. وضع جب دونوں وضع کیا گیا ماضی کے لیے یا ان میں سے ایک ماضی کے لیے، یعنی کہ ایجاب اور قبول کے ساتھ نکاح منعقد ہوتا ہے، اور دونوں یا تو وضع کیا گیا ماضی کے لیے یا ایک وضع کیا گیا ماضی کے لیے. جس طرح کی مثال کے طور پر کوئی مرد عورت کو کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، میں نے تجھ سے نکاح کیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، میں نے تجھ سے نکاح کیا. عورت بھی آگے کہہ دے ٹھیک ہے میں نے بھی کیا، میں نے بھی تجھ سے کیا، تو دونوں طرف سے، مرد اور عورت کی طرف سے دونوں ماضی کے صیغے ہیں، دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جائے گا. یا مرد کہے کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، آگے عورت کہہ دے کہ میں نے کیا. اب یہاں پر جو مرد کا قول ہے وہ مضارع ہے اور عورت کا قول ماضی والا ہے، لہٰذا اس صورت میں بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے دونوں ماضی کے صیغے ہوں. وَإِنَّمَا، اور صرف صحیح ہے لفظ نکاح اور تزویج کے ساتھ. نکاح تزویج یعنی کہ یا کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں یا میں تجھ کو اپنی عورت بناتا ہوں، عورت کہہ دے میں تجھ کو اپنا شوہر بناتا ہوں، پھر بھی ہو. آگے ما ودیا لتملیک العین فی الحال
یہاں سے ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا مصنف علیہ رحمہ نے کہ ہر جو وضع کیا گیا ہو ملک عین کے لیے حالت میں، اسی حالت میں، یعنی کہ اسی حالت میں مرد اور عورت ایک ہی جگہ میں کوئی بھی لفظ استعمال کر دے جو ملک عین کو واجب کرتا ہے، ملک عین کو واجب کرتا ہے، جس سے نا عین چیز کو مالک کرتا ہے، تو اس سے نکاح ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ عورت کہہ دے میں خود کو تیرے حوالے کرتی ہوں، میں تجھ کو ہبہ کرتی ہوں، میں تجھ کو بیچتی، میں خود کو تجھے بیچتی ہوں، تو ان ساری صورتوں میں نکاح ہو جائے گا۔ یا مرد کہے کہ میں تجھے خریدتا ہوں، میں تجھے اپنی بیوی بناتا ہوں، میں تجھے تجھ سے جو بھی ملک عین کے لیے آئے نا، اس صورت میں لفظ سے نکاح ہو جاتا ہے۔ ان حرین دونوں آزاد ہو یا ایک، دونوں آزاد مرد ہو یا ایک حرن یا ایک مرد ہو، وہ حرتین اور دو عورتیں ہوں، دو مرد ہوں گے گواہ، یا ایک مرد اور ایک عورت، دو عورتیں ہوں گی، یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں گی۔ یہ نہیں ہے چار عورتیں ہوں تو پھر بھی نکاح نہیں ہوگا، ایک مرد ہو دو عورتیں ہوں پھر ہو جائے گا، یا دو مرد ہوں تو پھر ہے نکاح دو گواہوں کی موجودگی میں، یا ایک عورت اور ایک گواہ کی موجودگی۔ عاقلین دونوں عاقل ہوں اور دونوں بالغ ہوں، مسلمان بھی ہوں دونوں، یعنی کہ عاقل بالغ سے مراد مجنوں ہو، تو مجنوں خود اپنا مالک نہیں ہوتا تو دوسرے کا کس طرح گواہی دے سکتا ہے، اور جو نابالغ ہے بچہ وہ بھی خود کی زمان یعنی کہ خود کا مالک نہیں ہوتا، خود کو کچھ نہیں کر سکتا، تو دوسرے کی کس طرح اٹھا سکتا ہے، خود کا بھی اس کا سرپرست باپ ہوتا ہے، تو جو مجنون ہوتا ہے اس کا بھی سرپرست باپ ہوتا ہے، وہ خود کی ضمانت نہیں دے سکتا تو دوسرے کی کس طرح دے سکتا ہے۔ اسی وجہ سے بالغ ہونا بھی شرط ہے، مسلمان ہونا بھی شرط ہے، اور آزاد ہونا بھی شرط ہے، کیونکہ غلام بھی خود مالک نہیں ہوتا، اپنے خود مالک نہیں ہوتا، اس کا مالک ہوتا ہے، اور مسلمان بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ کافر کی گواہی مسلمان کے حق میں جائز ہی نہیں ہے۔ ولو فاسقین اور اگرچہ دونوں فاسق ہو، یا محدود فی القذف ان پر، او ابن العاقدین یا دونوں عاقدین کے بیٹے ہوں، چاہے گناہ گار ہی ہو، اس کی گواہی بھی قبول کر دی جائے گی، لیکن آزاد عاقل بالغ مسلمان ضروری ہے، اور دونوں پر چاہے حد فی القذف یعنی کہ چوری کی سزا اس کو ملی ہوئی یا کی سزا ملی ہوئی اس کی بھی ہو جائے گی، یا ابن العاقدین یا دونوں عاقدین کے بیٹے ہو، یعنی کہ مرد اور عورت نکاح کر رہے ہیں، ایک مرد کا بیٹا ہو ایک عورت کا بیٹا ہو، دونوں بالغ ہوں مسلمان بھی ہو، تو ان دو گواہوں کی موجودگی میں بھی جائز ہے، یا دونوں مرد کے بیٹے ہو، مرد دوسری شادی کر رہا ہو، اس کی پہلی شادی میں سے دو بیٹے ہو، دونوں جوان ہو عاقل بالغ ہو، تو ان کی گواہی میں بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور صحیح ہے شادی کرنا مسلم کا ذمی سے دو ذمیوں کی گواہی میں، ذمی کہتے ہیں جو مسلمان جو بھی کتابی ہو، اس کو ذمی کہتے ہیں، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی یہ کتابی ہیں نا، یعنی کہ کتاب پر عمل کرتے ہیں، تو یہ ذمی ہو، ان سے نکاح بھی جائز ہے مسلمانوں کا، لیکن آج کے دور میں جائز نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور کے جو ذمی ہے نا وہ اصل ذمی نہیں ہے، جو تورات تھی اصل، یا انجیل یا زبور شریف، وہ اصل اپنی حالت پر نہیں رہی، ان میں تبدیل ہو گئی اور وہی احکام پر وہ عمل نہیں کرتے، اس وجہ سے ان سے اب دور میں نکاح جائز نہیں، پہلے کچھ عرصے رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا ان کے بعد ایک دو صدیاں اس ٹائم جائز تھا، کیونکہ اس ٹائم ذمی اصل موجود تھے، اصل عیسائی موجود تھے، اب وہ نہیں ہے، اسی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ اور کسی شخص نے حکم دیا مرد کو یہ کہ شادی کروائے اس کی چھوٹی لڑکی کی، پس اس نے شادی کرائی ایک مرد کی گواہی میں، ایک مرد کی حاضری میں، اور باپ حاضر تھا تو صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی کہ زید عمر بکر، زید کی ایک لڑکی ہے چھوٹی سی نابالغ ہے، زید عمر کو کہتا ہے کہ نا میری بیٹی کی نا نکاح کرا دے، اب عمر نکاح کراتا ہے عامر سے، عمر نکاح کراتا ہے عامر سے، بکر موجود ہے، بکر بھی موجود ہے اور اس کا باپ بھی موجود ہے، بکر بھی موجود ہے اس کا باپ بھی موجود ہے، اب اس کا باپ موجود ہے تو باپ نکاح کرنے والا بن جائے گا، باپ نکاح کرنے والا بن جائے گا، اور جو زید ہوگا اور
अमर होगा वो दो गवाह हो जाएंगे। जैद और अमर दो गवाह हो जाएंगे, आमिर तो शादी कर रहा है, जैद और अमर दो गवाह हो जाएंगे, सही है निकाह करवाना। अगर बाप मौजूद नहीं है, अगर बाप मौजूद नहीं है, जैद मौजूद है, अमर मौजूद है और आमिर जिससे शादी हो रही है वो मौजूद है, तो निकाह जायज नहीं। क्यों नहीं जायज? क्योंकि जैद तो शादी करवाने वाला है, नाबालिग खुद अपनी शादी किसी से नहीं बना सकती, खुद अपनी आप को हवाले नहीं कर सकती, ठीक है ना। अब जैद वो करवाने वाला बन गया, जैद क्या हुआ, करवाने वाला बन गया, और अमर एक गवाह है और आमिर से तो शादी हो रही है, लिहाजा एक गवाह है, दो गवाह नहीं है, इसी वजह से निकाह सही नहीं होगा, निकाह सही नहीं होगा। अगर लड़की बालिग है, अगर लड़की क्या है, बालिग है, और लड़की क्या है, बालिग है, जैद ने अमर को कहा मेरी लड़की की शादी करा, अब जैद एक गवाह की मौजूदगी में शादी करवाए, निकाह हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि लड़की मौजूद है, लड़की खुद अपना निकाह करवाने वाले बन जाएगी, अमर और बकर दो गवाह हो जाएंगे, आमिर से निकाह हो रहा है, इस सूरत में जायज़ है, ठीक है। इसको इस तरह समझना है और अच्छी तरह समझना है, आगे आपने तरकीब और इबारत